بھارتی عدالت نے ڈاکٹر ذاکر نائک کی جائیداد ضبط کرنے کا حکم دے دیا۔ تفصیلات کے مطابق بھارتی عدالت نے شہرہ آفاق اسکالر ڈاکٹر ذاکر نائک کی ذاتی رہائش گاہ کے علاوہ ایک دکان اور 3 دیگر فلیٹوں کو ضبط کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ بھارتی میڈیا کے مطابق عالمی شہرت یافتہ مبلغ اور ماہر تقابلی ادیان ڈاکٹر ذاکر نائک کی جائیدادوں کو ضبط کرنے سے متعلق قومی تحقیقاتی ایجنسی کی درخواست کی سماعت ہوئی۔ عدالت نے تحقیقاتی ایجنسی کی درخواست قبول کرتے ہوئے ڈاکٹر ذاکر نائک کی رہائش گاہ، 3 فلیٹ اور 1 دکان کو ضبط کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ احکامات جاری ہونے کے چند گھنٹوں کے اندر بھارتی پولیس نے ممبئی اور مضافات میں ڈاکٹر ذاکر نائک کی تمام جائیدادوں کو ضبط کر لیا ہے اور رجسٹریشن حکام کو کہا ہے کہ وہ ممبئی اور دیگر شہروں میں ایسی جائیدادوں کا پتہ چلائیں ڈاکٹر ذاکر نائک کی ملکیت میں ہیں۔ بھارت کی وفاقی تفتیشی ایجنسی نے عدالت کے سامنے موقف اختیار کیا تھا کہ جلا وطن ڈاکٹر ذاکر نائک ان جائیدادوں کو فروخت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اگر وہ جائیدادیں فروخت کرنے میں کامیاب ہو گئے تو انہیں بیرون ملک سے گرفتار کرنے میں مزید مشکلات پیدا ہو جائیں گی۔ NIA کے وکیل آنند سکھ دیو نے عدالت کو بتایا ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک بیرون ملک رہائش کے دوران دیگر کئی ممالک کی شہریت حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ عدالت نے تفتیشی ایجنسی کے موقف کو تسلیم کرتے ہوئے انسداد غیر قانونی اور ناپسندیدہ سرگرمیوں کے ایکٹ کے تحت ڈاکٹر ذاکر نائک کی جائیدادیں ضبط کرنے کا حکم دیا۔ ممبئی میں موجود مقامی پراپرٹی ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ ضبط کی جانے والی جائیدادوں کی مالیت تقریباً 1 ارب روپیہ ہے۔ پراپرٹی ایکسپرٹس نے بتایا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کی پہلی ضبط کی جانے والی پراپرٹیز میں کرسٹل ریزیڈنسی بلڈنگ میں موجود 1300 اسکوائر فٹ پر مشتمل بڑی دکان ہے جسے اب بھارتی پولیس نے سیل کر دیا ہے، جبکہ دوسرے نمبر پر ہفتے کو ضبط کی جانے والی پراپرٹی میں جیسمین اپارٹمنٹس کے 2 فلیٹ شامل ہیں۔ یہ دونوں ممبئی کے پوش علاقوں کے لگژری فلیٹس ہیں جن پر مقامی مکینوں کے مطابق پولیس کی جانب سے تالہ بندی کی جا چکی ہے اور کورٹ نوٹس بھی چسپاں کر دیا گیا ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کی ضبط کی جانے والی دیگر 2 جائیدادوں میں مزید 2 فلیٹس مشتمل ہیں۔ ان کے مکینوں نے جو کرایہ دار تھے پہلے ہی پولیس کی جانب سے ہراساں کیے جانے کے بعد فلیٹس کو خالی کر دیا تھا۔ واضح رہے کہ مودی سرکار نے کہا ہے کہ عدالتی احکامات پر ڈاکٹر ذاکر نائک کی تمام جائیدادوں کو بحق سرکار ضبط کر لیا جائے اور اگلے مرحلے میں یہ جائیدادیں حکومتی اعلان کے بعد نیلام کر دی جائیں گی۔ ڈاکٹر ذاکر نائک پر الزام ہے کہ 2016 میں ڈھاکہ میں دھماکہ کرنے والے نوجوان ان کی دینی تعلیمات سے متاثر تھے۔ ڈھاکہ دھماکے کے فوری بعد ہی ڈاکٹر ذاکر نائک کی گرفتاری کے لیے مقدمہ درج کرایا گیا تھا، تاہم وہ ملیشیا چلے گئے تھے، جس کے باعث عدالت نے گزشتہ برس جولائی میں انہیں اشتہاری قرار دیا تھا، تاہم جائیداد ضبط کرنے کے حوالے سے کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا تھا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کی NGOs پر غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث ہونے کا الزام ہے اور بھارتی عدالت نے ڈاکٹر ذاکر نائک پر جون 2017 میں فرد جرم عائد کی تھی۔ جولائی 2017 میں بھارتی حکومت نے معروف اسکالر ڈاکٹر ذاکر نائک کے انڈین پاسپورٹ کو منسوخ کرتے ہوئے ان پر ملک میں داخلے پر پابندی لگاتی تھی۔ ڈاکٹر ذاکر نائک اس وقت بھی ملیشیا میں موجود ہیں اور ملیشیا میں قیام کے مستقل پرمٹ کے ساتھ رہائش پذیر ہیں، جبکہ رواں برس ملیشیائی حکومت نے ڈاکٹر ذاکر نائک کو دہشت گردی میں ملوث قرار دیے جانے کا بھارتی الزام مسترد کر دیا تھا۔ بھارتی حکومت نے ملیشیا کے وزیر اعظم مہاتیر محمد سے ڈاکٹر ذاکر نائک کی حوالگی کے لیے اگست 2018 میں ایک بار پھر سفارتی رابطہ کیا تھا، لیکن مہاتیر محمد کی حکومت نے بھارتی حکومت کو انکار کر دیا۔